جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ کون ہے جو ساری قدرت کا مالک ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ تمام چیزوں کا ذکر فرما کر پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ جو ساری کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ تو اللہ تعالی کی ذات حق ہے، بولیے اللہ کی ذات حق ہے، اس کی تمام صفات حق ہے۔ اب جہاں حق ہوتا ہے وہیں باطل قوتیں بھی سر ابھارتی ہیں۔ تو سب سے پہلا باطل وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات تو هو الاول والآخر، تو باطل کون ہے؟ سب سے پہلا باطل تو وہ باطل جو ہے وہ شیطان ہے، ابلیس۔ حالانکہ تھا یہ فرشتوں کا استاد، جنت میں تھا، لیکن جہنمی ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اس نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا کبھی انکار نہیں کیا، اللہ کو ایک ہی مانا اور آج بھی مانتا اللہ کو ایک، اللہ کی تمام صفات کو مانتا ہے، اس کے معبود برحق ہونے کو مانتا ہے۔ اور شیطان لعین نے اللہ تعالی کی کروڑا سال عبادت کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوٹا جہاں پر شیطان نے اللہ تعالی کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، اتنے سجدے کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنا بڑا عابد و زاہد، اتنا بڑا متقی پرہیزگار، فرشتوں کا استاد، اتنے اونچے مقام پر ہو کر یہ پھر باطل کیوں قرار پایا؟ جنتی سے جہنمی کیسے ہو گیا؟ تو قرآن کریم اٹھائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الملائکہ، تو تمام فرشتے اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ حالانکہ فرشتے بھی رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن رب ہی کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے رب کا حکم پا کر۔ اس کی مرضی، اس کا حکم، مرضی مولا ازما اولا۔ اب وہاں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ الا ابلیس، فرشتے تو سجدے میں گر پڑے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے سے انکار کیا، غرور کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلا کافر یہی ہے، کافر ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ رب نے کروایا فرشتوں سے، ابلیس نے انکار کیا صریح طور پر کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اے اللہ میں سجدہ صرف تیرے لیے کرتا ہوں، تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا میں۔ کتنا بڑا موحد ہے، غور کیجیے ذرا۔ موحد کے معنی ہوتے ہیں توحید پرست، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیسا مانتا ہے، غور کیجیے ذرا۔
کہا مولا یہ میرا سر صرف تیری بارگاہ میں جھکے گا، تیرے سوا کسی اور کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکاؤں گا۔ رب نے فرمایا میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے۔ حکم ماننے سے انکار کیا، ابا، انکار کر دیا، اور پھر غرور کیا۔ وہ غرور کیا تھا اس کا؟ اس نے ایک دلیل پیش کی اللہ کے سامنے، حجت کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر؟ مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ جلاؤ تو آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، مٹی نیچے ہے، آگ اوپر ہے۔ اس نے یہ دلیل قائم کی کہ میں مٹی سے بہتر ہوں اور آدم مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، میں بہتر ہو کر ادنا کے سامنے کیوں جھکوں؟ انکار کیا، غرور بھی کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا جنت سے، تو مردود ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ اب قیامت تک اور قیامت کے بعد وہ مردودی رہے گا، ساری دنیا اس کو رجیم کہہ کے پکارتی رہے گی۔ اب آپ غور کیجئے، ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی تم قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لو شیطان مردود کے شر سے۔ شیطان کو مردود کہا رب نے، تو اس لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو شیطان کو پہلے مردود کہنا ہے، شیطان کو مردود کہنا ہے، پھر اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے اسے بندے سے جو شیطان کو مردود کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اللہ تعالی کا مخالف، وہ باطل ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ نبی کی تعظیم سے انکار کر کے کافر ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل نہ کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی کی تعظیم نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ نبی کی تعظیم نہ کرے وہ بھی کافر ہے، چاہے وہ کوئی ہو، کتنا ہی بڑا عابد و زاہد ہو، کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، اگر نبی کی تعظیم سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اب اپنے آپ کو سمجھتا رہے میں مسلمانی ہوں، لیکن نبی کی تعظیم سے انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہا شریعت کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، حدیث رسول کی نظر میں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو مسلمان ہے وہی مسلمان ہے، اپنے آپ سمجھنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہونا، اس کی مقبولیت ہونا۔ اب یہاں